اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بریکنگ آلویز کے ساتھ ناظرین کرام، میں ہوں فیصل سید۔ امید کرتا ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے رب تعالیٰ کی پناہ میں عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین، تحریک انصاف پارلیمنٹیرین جناب پرویز خٹک صاحب کی اناؤنس کردہ جماعت ساتھ ہی زمین بوس ہونا شروع ہو گئی۔ وہ کہتے ہیں کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت تھے ارماں دل میں لیکن پھر بھی کم نکلے۔ پرویز خٹک صاحب کا یہ دیوانہ وار خواب کہ میں شاید عمران خان بن جاؤں گا، وہ چند ہی لمحوں میں دبردوس ہو گیا۔ ناظرین، بڑی دلچسپ صورتحال ہے، اس پہ بات کرتے ہیں۔ آپ سے ریکویسٹ ہے میرا چینل سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں، بہت شکریہ۔ ناظرین، آپ کو معلوم ہے کہ پچھلی ویڈیو میں نے بتایا تھا کہ پارٹی بن رہی ہے، ساتھ ہی میں نے کہا تھا کہ جناب والا کہ پارٹیاں تو بہت بنی ہیں، استحکام پارٹی بھی بنی ہے، وہ کمزور ہوگی، اب ان کے ناتواں کندھے یہ بوجھ برداشت کر پائیں گے یا نہیں کر پائیں گے۔ مگر وہ اس میں شامل ہونے والے لوگ جو ہیں انہوں نے ایسے کندھوں پر سوار ہونے سے انکار کر دیا۔ وہ چند ہی لمحوں میں یہ پارٹی بنتے ہی بکھرنے لگی اور تردیدیں آنے لگی۔ وہ ہوتا ہے نا، کتبوں پہ لکھا ہوا ہوتا ہے کہ یہ پھول اپنی لطافت کی داد پا نہ سکا، یہ پھول اپنی لطافت کی داد پا نہ سکا، کھلا ضرور مگر کھل کے مسکرا نہ سکا۔ ایسا ہی کچھ پرویز خٹک صاحب کے ساتھ ہوا ہے جناب۔ تردیدیں آنی شروع ہو گئی ہیں کہ ہمارا اس پارٹی سے ہم شامل نہیں ہوئے، ہمارا غلط نام دیا گیا ہے۔ انہوں نے ایک فہرست دی تھی نا کہ اتنے لوگ شامل ہو گئے، تو اس میں سرکردہ ناموں میں افتخار مشوانی صاحب ہیں اور اعظم خان صاحب ایم پی ہیں، اسی طرح دیگر بہت سارے وہ لوگ ہیں، مطلب ٹوٹل 11 کے قریب لوگ بنتے ہیں، جو اس وقت تک ہر تھوڑی دیر بعد ایک پریس کانفرنس آ رہی ہے۔ ناظرین، یہ وہ پریس کانفرنس نہیں ہے جس میں کہا جا رہا تھا کہ جناب ہمارا تحریک انصاف سے کوئی تعلق نہیں، ہمیں 9 مئی کے واقعات پہ افسوس ہے۔ وہ تو خیر افسوس انہیں رسماً نہیں کرنا چاہیے، وہ تو دل سے ہونا چاہیے، مگر وہ یہ ایک رٹی رٹائی اسٹیٹمنٹ دیتے تھے اور اس کے بعد وہ جاں بخشی ہو جاتی۔ مگر یہاں پر الٹا صاحب ہے، یہاں پرویز خٹک صاحب کی پارٹی بنتے ہی پریس کانفرنسیں آنی شروع ہو گئی ہیں کہ ہمارا اس پارٹی سے کوئی تعلق نہیں، ہمارا اس میں غلط نام دیا گیا۔ مگر دلچسپی کی بات یہ ہے ناظرین، آپ مجھے بتائیں کہ جو فہرست دی گئی ہے، جو ناقدین ہیں اس وقت وہ کہتے ہیں ان میں سے ایک بندہ جو ہے وہ مرا ہوا ہے نا دلچسپی کی بات، پاکستان ہے نا یہ، اور دوسرا 2 لوگ جو کہتے ہیں وہ تو بند ہیں جیل میں، تو وہ اس میں کیسے لسٹ میں دیے گئے، ان کا نام کیسے شامل کیا گیا؟ کیا وہ واقعتاً اس اجلاس میں شامل تھے؟ اس لیے شامل تھے کہ پہلے اجلاس میں بیٹھو، اس کے بعد تمہاری جب بخشی ہوگی اور پھر تم جیسا کہ تاثر تو یہ دیا جا رہا ہے کہ اس وہ جو استحکام ہے وہ غیر مستحکم ہوگی، تو اب اس میں جان ڈالنے کی کوشش کی، پریشرائز کیا گیا، صبح بھر میں گرفتاریاں ہو رہی اور سب کو پریشرائز کرنے کے بعد یہ کہا گیا کہ آپ خٹک صاحب کی جماعت میں شامل ہوں۔ مگر جناب وہ خٹک صاحب کیا کریں، وہ جماعت میں شامل ہوئے، وہ بیچارے سب نے تردیدیں کرنی شروع کر دی ہیں۔ یہ ناظرین بڑا ایک نقطہ جو ان کو سمجھ نہیں آ رہا حکمرانوں کو اور ان پارٹی بنانے والوں کو، مد مقابل آنے والوں کو، کہتے ہیں نا زبان حلق کو نکارہ خدا سمجھو۔ جو لوگوں کی زبان پر اللہ تعالیٰ نے نام چڑھا دیا ہے، جس کی فیور، جس کے لیے دلوں میں اس کی انسیت پیدا کر دی ہے، اسے ہمدردی پیدا کر دی ہے، آپ اسے کھرچ نہیں سکتے۔ آپ ابھی تک دیکھ لیں کہ چیئرمین پی ٹی آئی کا جس نے ساتھ چھوڑا، آپ مجھے بتائیں کوئی اپنا مقام بنا پایا ہے؟ وہ سارے دبردوس ہوتے جا رہے ہیں، ان کی سیاست ختم ہوتی جا رہی ہے، اور یہاں سے 34 سے 35 لوگ واپس رابطہ کر رہے ہیں کہ ان کی سیاست برباد ہو گئی، ان کا سیاست میں کوئی مقام نہیں رہا، اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں واپس لے لو، گلے لگا لو سجنا۔ تو ایسی صورتحال جناب یہ پیدا ہو چکی ہے کہ یہ پارٹی جو ہے یہ بھی گئی۔ تو اب میں نے جیسا کہ پچھلی ویلاگز میں بتایا تھا کہ راستے مڑتے زمان پارک کے گیٹ کی طرف جا رہے ہیں، سیاست آخری جنگ زمان پارک ہی ہوگی اور فیصلے وہی ہوں گے کہ آنا کس نے، یہ وزیر اعظم کی جنگیں کون ہوگا اور صدر کون ہوگا، یہ خواب دھرے کے دھرے رہ جائیں گے۔ اسی طرح جیسے یہ پارٹیاں جو ہیں ان کو لایا گیا مگر ساتھ ہی دبردوس ہو گئی۔ ان کو جو اس وقت چھوڑ کے جا رہے ہیں انہیں بھی سمجھنا چاہیے کہ اوقات کوئی نہیں ہے کہیں بھی۔
آپ کی قدر و منزلت تبھی ہے جب آپ وفا کے ساتھ، ضمیر کے ساتھ اور حق کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں تو جھنڈا انہی کا بلند ہوتا ہے. ادروائز یہ جھنڈے جو ہے تھامنے والے وہی لوگ ہوتے ہیں جو حق پہ کھڑے رہتے ہیں. یہ جھوٹ، مبنی، فراڈ، دھوکہ دہی کا جھنڈا کبھی کسی نے تھام کر اس کے دیے کو دیے سے جلانے کی کوشش کبھی نہیں کی گئی. کاش یہ سمجھ جائیں. ایک طاقت ہے جس کی اس وقت حمایت ہے. اتنی بڑی طاقت کا اگر حمایت ایک شخص کے ساتھ ہے تو اس کی دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہلا سکتی. یہی اس کا خلاصہ ہے، یہ اس کا ارک ہے. سمجھنے والے سمجھ جائیں تو بہتر ہے، ورنہ حالات کچھ قدرتی طور پر قدرت کچھ ایسا پلٹا کھا دے گی کہ آپ کو وہی فیصلہ کرنا پڑے گا جو قدرت چاہتی ہے. اسی کے ساتھ ناظرین اجازت چاہوں گا. پاکستان زندہ باد، پاک افواج پائندہ باد.